بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان للہ اہلین من الناس، فرمایا بے شک لوگوں میں سے کچھ اہل اللہ ہے، یعنی اللہ والے لوگ ہیں۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ہم، صحابہ کرام نے عرض کی حضور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ قال هم اہل القرآن، ارشاد فرمایا وہ اہل قرآن ہے، یعنی جو قرآن والے ہیں۔ اہل اللہ و خاصتہ، فرمایا وہی اللہ والے ہیں اور اللہ کے خاص بندے ہیں۔ مطلب یہ تھا جو قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے، قرآن سے وابستگی اختیار کرنے والے ہیں، وہ اہل اللہ ہے، یعنی وہ اللہ والے ہیں اور اللہ کے خاص لوگوں میں سے، خاص بندوں میں سے۔ یہ کتنی خوش قسمتی ہے ان لوگوں کی جو قرآن کے دامن سے وابستہ ہے کہ انہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، یہ سیاستہ کی حدیث ہے ابن ماجہ شریف کی، پیارے آقا علیہ السلام نے خود انہیں فرمایا کہ وہ اللہ والے ہیں، یعنی جن کو حضور فرمائے کہ وہ اللہ والے ہیں۔ کیا شان ہے ان لوگوں کی کہ سارے لوگوں میں سے اس گروہ کو مختص کر دیا گیا کہ یہ گروہ اللہ والا ہے۔ کاش قیامت والے دن بھی اسی نام سے ہم پکارے جائیں کہ یہ اللہ والے آ رہے ہیں، یعنی جو قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں۔ میں اس حدیث پاک کے ضمن میں بالخصوص انہی اہل اللہ کو، یعنی جن کو پیارے آقا علیہ السلام نے اہل اللہ کہا، اللہ والے کہا، میں ان سے درد بھرے انداز سے ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں اللہ والا کہہ دیا تو آج میں اور آپ اگر غور کریں ہمارے معاشرے میں پھر ہماری اتنی پسپائی کیوں ہو رہی ہے؟ ممبر و محراب کے ورثاء کو وہ مقام کیوں نہیں دیا جا رہا یقیناً جس کے وہ مستحق ہے؟ یا لوگ اپنی اولاد کو اس طرف لانے سے گریزن کیوں ہے؟ یقیناً من جملہ وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے اندر کوتاہی ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں اہل اللہ تو فرما دیا، لیکن ہم اپنی مسند کی وہ قدر نہ کر سکے جو ہمیں کرنی چاہیے تھی۔ جو قرآن و سنت کا ابلاغ جس درد کے ساتھ ہمیں کرنا چاہیے تھا، جس طرح ہمیں ذہن سازی کرنی چاہیے تھی، جس طرح قرآن و سنت کا پیغام آگے پہنچانے میں ایک درد دل کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے تھا، یقیناً وہ کمیاں ہمارے اندر ہے۔ ایک بڑے خوبصورت مفکر ہے دور حاضر کے، قاسم علی شاہ صاحب۔ ایک دن میں ان کا لیکچر سن رہا تھا تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی کہ ہر زمانے میں علم کا معیار چینج ہوتا رہا، لیکن تین باتیں ایسی ہیں ہر زمانے میں جس شخص میں پائی جائیں وہ اہل علم کہلاتے ہیں، اور جس شخص میں وہ باتیں تینوں یا ایک بھی نہ پائی جائے تو سمجھے کہ وہ اہل علم نہیں ہے، اس نے یقیناً وقت اپنا ضائع کیا ہے۔ وہ تین باتیں کون سی ہیں؟ وہ کہتے ہیں وہ تینوں باتیں 3 سی سے شروع ہوتی ہیں۔ مثلا پہلی بات سی سے سٹارٹ ہونے والی، کہتے ہیں اہل علم میں کانفیڈنس ہو، خود اعتمادی ہو، یقین ہو۔ اگر اہل علم میں یقین کامل ہو تو یقیناً اس کو علم نے نفع دیا ہے۔ دوسری بات کریٹو مائنڈ ہو، یعنی اہل علم تخلیقی مزاج، تخلیقی سوچ کا مالک ہو، اسے پتہ ہو کہ اس وقت اسلام کے خلاف کہاں کہاں سے سازشیں کھڑی ہو رہی ہیں۔ نہ صرف یہ کہ ہم ان سازشوں کا بہانہ کر کے یا ان کا تذکرہ کر کے اپنے اوپر سے ذمہ داری کو اٹھا لیں، بلکہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اسلام مخالف قوتوں نے تو پوری ہمت سے جلغار کی ہے، پوری طاقت کے ساتھ اسلام کو دبانے کے لیے، اور ہم اہل اللہ
جو اللہ والے ہیں، جو قرآن والے ہیں، انہوں نے کہاں تک دفاع کیا اسلام کا، ہمارے پاس کیا پلان تھا، نئے انداز سے ہم نے کس حد تک کوشش کی دین اسلام کے پیغام کو اسی مضبوطی سے آگے پہنچانے کی۔ اور تیسری بات وہ کہتے ہیں کریکٹر، یعنی اچھے کردار کا مالک ہونا۔ یقیناً یہ بھی ہمارے اندر خامی ہے جو کہ ہم خود ذمہ دار ہیں۔ میں بھی اور میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا بڑا ہمیں انعام عطا فرمایا۔ حضور نے فرمایا اہل قرآن اہل اللہ ہے، یعنی قرآن پڑھنے پڑھانے والے اللہ کے خاص بندے ہیں۔ تو آئیے ہم سب مل کر اس ذمہ داری کو بھی پوری طرح ہم نبھائیں، مخلصانہ انداز سے، درد دل کے ساتھ، قرآن مقدس کا پیغام لے کر اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز سے ہم دنیا میں چھا جائیں کہ قرآن کی دولت سینوں میں، سنت کا پھریرا ہاتھوں میں، گلہائے صداقت کی خوشبو دل دل میں بسا کے دم لیں گے انشاءاللہ۔ جب ہم پورے جذبوں کے ساتھ اور ہمت اور استقامت اور ایک نئے عزم کے ساتھ جب ہم نکلیں گے، پھر وہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، پھر ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے انشاءاللہ تعالی۔